بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم سامعین اور ہمارے عزیز سبسکرائبرز، آپ سب کو خوش آمدید۔ سبسکرائبرز تو بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس جو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں ان سے نہ صرف احادیث مبارکہ بلکہ قصائص الانبیاء سے بھی ہماری شناسائی ہوتی ہے اور ان پر عمل کر کے ہماری زندگی اور روزمرہ کے معمولات میں کافی بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز کے علاوہ نان سبسکرائبرز کی بھی ایک کافی بڑی تعداد ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی فوراً یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ سکے۔ معزز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور قریب ترین پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ ویڈیو مختلف حصوں پر مشتمل ہے اور تمام حصوں کے مشاہدے کے بعد ہی آپ کو سیرت ابراہیمی کا مکمل اندازہ ہو سکے گا۔ معزز دوستو، ہماری اس ویڈیو کے حصہ اول اور حصہ دوم سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی ابتدائی زندگی، ان کے والدین اور باقی خاندان کے لوگوں کے متعلق معلومات، نبوت سے سرفرازی، والد کے ساتھ مناظرہ، عید کے دن بتوں کا توڑنا، نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے واقعات کی تفصیل ملاحظہ کی ہوگی۔ اب اس ویڈیو کے حصہ سوم میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے صحیح سلامت باہر آنا، نمرود سے مناظرہ، حضرت ابراہیم کی شادی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی پیدائش اور قربانی کے معاملات کے علاوہ اور بہت زیادہ واقعات کا بھی علم ہوگا۔ تو آئیے اب ہم اپنی اس ویڈیو کے حصہ سوم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کے جبین اطہر یعنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے اور اس پسینے کے علاوہ انہیں کوئی اور تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹوں کو آگ کے اندر دیکھ کر کہے تھے: اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ اور حضرت منہال بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری پوری زندگی اسی طرح کی ہو جائے۔ دوستو، مسلم شریف اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کے حوالے سے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کے مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر جلنے والی آگ کو پھونک مار رہی تھی۔ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپکلی کو مارو کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو پھونک مار رہی تھی۔ دوستو، تاریخی کتب کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران ہوئے اور پریشان بھی۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل اور دوسرے کو چھوڑ دیا، پھر بولا، دیکھو، میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقوفی کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، کیا تم اسے مغرب سے نکال دو گے؟ حضرت ابراہیم کے اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت صالح علیہ السلام سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمر بن امرت القیس وہاں کا فرعون یعنی بادشاہ تھا، جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئی۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھی۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا، اس کے قدم زمین میں دھس گئے، بتواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا، دوبارہ آگے بڑھا اور مزید اندر گھس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار وہ پکارا اور یہ کہا اپنے درباریوں سے، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی ان کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ محققین کے مطابق حضرت حاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور کافر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ دوستو،
کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ علیہ السلام ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ پہاڑوں، میدانوں، جھرنوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند نہ تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جان جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ علیہ السلام خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، کیا اے ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے زبان سے کچھ نہ بولا، صرف جواب میں سر ہلا دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ سنا یا دیکھا تو بڑے یقین اور اعتماد سے فرمایا، ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، لیکن بیوی اور اولاد کی محبت سے مجبور ہو کر ایک ٹیلے کے اوٹ میں پہنچ گئے جہاں سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کو نہ دیکھ سکتی تھیں۔ پھر باری تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور التجا کی، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیابان میں تیری عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ معزز دوستو، آج ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر مبنی ویڈیو کے حصہ سوئم کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اس ویڈیو کے باقی حصوں سے آپ کو آب زمزم کا نکلنا، مکہ شہر کا آباد ہونا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت اور آپ علیہ السلام کی شادی اور باقی اہم واقعات سے شناسائی ہوگی۔ تو ہماری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں اور ہمارے چینل احادیث اور قصائص الانبیاء کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو بھی لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، والسلام، اللہ حافظ۔